السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے سامان میں رکھے۔ آج ہم لوگوں کا اسلامیات کا نہال جماعت کا 23واں لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے علم کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی فرضیت و فضیلت اور عہد رسول میں اشاعت علم کی کیا ہے، عہد رسالت میں اشاعت علم جو تھا وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا اور جو بھی آپ کو لیکچر جو ہے وہ ڈلیور کیے جا رہے ہیں وہ آپ لوگ پریپیئر کر رہے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اس کا پڑھیں گے، حصول علم کی اہمیت پڑھیں گے۔ یہ ہم لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایکسرسائز میں سیکنڈ کوسچن بھی ہے کہ حصول علم کی اہمیت جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ تو آپ لوگ اپنی بک جو ہے اسلامیات اس کا پیج نمبر 63 اوپن کر لیں۔ اس کے اوپر یہ ہمارے پاس حصول علم کی اہمیت، تو ہم لوگ جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں۔ مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، فضا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقویٰ اور رضا الہی کا حصول ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیے کو جلایا جائے۔ تو اس میں جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو علم کی طرف سب سے زیادہ کیا ہے توجہ دینی چاہیے، کہ صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ قرآن نے جو وہ دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ کیا کیا سکھایا ہے، دنیاوی فلسفہ، تاریخ ہو گئی، غذا اور غذائیت یا سائنسی علوم پر غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دی ہے۔ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سب چیزوں پر بھی غور کرنے کی کیا دی ہے، انسان کو دعوت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رزق حلال بھی کیا ہے، اسلام کا تقاضا ہے۔ تو حصول علم کی جو ہے وہ اہمیت ہے، اس میں ہم لوگوں نے کیا ہے کہ صرف دین کے بنیادی احکام نہیں سکھائے قرآن پاک میں، بلکہ اس میں دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت، انسانیت اور سائنسی علوم پر بھی غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اس کے علاوہ رزق حلال بھی اسلام کا کیا ہے، تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقویٰ اور رضا الہی کا حصول ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، رضا الہی کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، کہ اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے کہیں وہ کرنا اور جس سے روکے صرف اسی کی رضا کے لیے وہ کام کرنا۔ تو کیا ہے کہ مومن کی عبادت کا مقصد کیا ہونا چاہیے، صرف تقویٰ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں کیا ہے، ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اہل علم ہی کیا ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے اسے آگے بھی پھیلانا چاہیے، یہ نہیں کہ جو علم حاصل کر لیا بس اپنے تک رکھنا چاہیے۔ جیسے دولت ہوتی ہے، جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے پاس رکھے، تو جو دولت ہوتی ہے وہ خرچ کرنے سے کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، لیکن جو علم ہے، علم ایک بہت ایسی شے ہے جب آپ اسے خرچ کرتے ہو تو یہ کم نہیں ہوتی بلکہ یہ بڑھتی ہے۔ تو علم حاصل کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اسے آگے بھی پھیلانا چاہیے، دیے سے دیے کو بھی جلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغوا عنی ولو آیۃ، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، یبلغ الشاہد غائب، جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ ایک آیت بھی مجھ سے سن رہے ہو تو اسے کیا کرو، آگے پہنچاؤ، اس کی کیا کرو، تبلیغ کرو۔ اس طرح آخری خطبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا، آخری خطبے میں انسان کو بہت سی باتوں کے بارے میں بتایا تھا، انسانیت کے بارے میں بتایا تھا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا تھا، غلاموں کے حقوق کے بارے میں بتایا تھا۔ تو مطلب آپ نے تب آخر میں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ کیا کریں، اس تعلیم کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو حاضر نہیں ہیں۔ تو
اس کے بعد ہے کہ اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں کیا بتایا ہے کہ اس میں عمر کی بھی قید نہیں ہے، کہ علم یہ نہیں ہے کہ ایک خاص عمر کے لوگ نہیں حاصل کریں، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک پہنچنے تک کیا ہے علم کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی گود سے کیسے سیکھتا ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو یا جو بکس پڑھتے ہیں وہی علم ہو۔ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، اب اسے چلنا خود بخود تو نہیں آ جاتا ہے نا، وہ سیکھتا ہے جب اپنے ارد گرد سے آبزرو کرتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ باتیں کرنا جو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کھانا کھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کیا کتابوں سے پتہ چلتا ہے؟ نہیں، وہ کیا کہتا ہے جب اپنی والدہ کو دیکھتا ہے یا اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو ان سے سیکھتا ہے نا۔ تو پہلے اسے خود کھانا کھانا نہیں آتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود کھانے لگتا ہے۔ تو یہ چیز بھی تو علم ہی ہے نا، کہ کھانا کھانا کا طریقہ جب وہ سیکھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رہتا ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ علم سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس حصول علم کی اہمیت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ آ گیا ہوگا آج کا لیکچر۔ تھینک یو۔